وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر خارجہ باز عراقچی سے ملاقات، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ تنازع کے حل اور امن کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی، منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کا معاہدے کے لیے امریکی جنگی دھمکیاں ختم کرنے پر زور، امریکی تجاویز پر ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ جاری، بتایا کہ امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا مذاکرات سنجیدگی اور نیک نیتی سے جاری رکھنے کا اعلان، کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، صنعت اور عوامی روابط میں مضبوط شراکت داری موجود ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ محسن نقوی نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ایرانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر یادگاری سکہ جاری۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ خصوصی سکہ 25 مئی 2026 سے اسٹیٹ بینک سروسز کارپوریشن کے کاؤنٹرز کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں مالیاتی استحکام کی حمایت، بجٹ پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا پاکستان پر ٹیکس نیٹ وسیع کرنے اور مالی نظم برقرار رکھنے پر زور۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس انتظامیہ بہتر بنانے اور اخراجات مؤثر بنانے کی ہدایت۔ مس ایوا کی قیادت میں آئی ایم ایف مشن کا اسلام آباد کا دورہ مکمل۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مالی سال 2027 کی بجٹ رکنی پر مشاورت۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان کی گلگت آمد پر شاندار استقبال۔ گلگت ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام موجود۔ اسماعیلی برادری اور عوام میں خوشی کی لہر۔ شہر کے مختلف حصوں میں خیر مقدمی بینرز اور استقبالی پیغامات آویزاں۔ عوام کا اپنے روحانی پیشوا کی آمد کو ایک تاریخی اور یادگار موقع قرار۔ سندھ حکومت کا کراچی کے لیے بڑا تحفہ، بلاول آج شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ منصوبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا جسے موجودہ صوبائی حکومت نے مکمل کیا ہے۔ شاہراہ بھٹو کراچی کی معاشی ترقی، جدید ٹرانسپورٹ اور شہری سہولتوں کی نئی پہچان ہے۔ شاہراہ سے شہریوں کے سفر کا وقت کم، ایندھن کی بچت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی سندھ کا معاشی مرکز ہے، اس کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چین اور روس کا افغان سرزمین سے پھیلتی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے پر زور۔ چین اور روس نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے افغانستان کے معاملے پر تعاون بڑھانے کی اپیل۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کے خلاف تمام شکایات کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 شکایات متفقہ طور پر خارج۔ پشاور، لاہور، کراچی اور وہاڑی سے دائر شکایات سپریم جوڈیشل کونسل نے نمٹا دی۔ کراچی کے شہری کی جانب سے مقدمہ بغیر سماعت خارج کرنے کا الزام بھی مسترد۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا
ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ پر بڑا اعلان، کہا کہ ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ کے لیے باضابطہ قانون سازی مکمل ہو گئی۔ سینٹ سے جہازوں میں خطرناک مواد کی فہرست کا بل 2026 منظور ہو چکا۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے جدید ٹریسنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ پاکستان ہانگ کانگ کنونشن پر عمل کرنے والا 23واں ملک بن گیا۔ کند کوٹ میں دیرینہ رنجش پر خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ واقعے کے بعد فریقین میں کشیدگی اور مزید خون ریزی بڑھنے کا خدشہ، لاشیں سول کوٹ اسپتال منتقل۔ علی پور میں بھائیوں کی لڑائی میں بیچ بچاؤ کراتے ہوئے سر پر بیساکھی لگنے سے باپ جاں بحق، واقعے کا مقدمہ درج، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں آوارہ کتوں کو زہر دینے، گولی مارنے یا تلف کرنے پر مستقل پابندی عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول کرنے اور ان پر تشدد کے خلاف درخواست پر فیصلہ۔ جسٹس خادم حسین سومرو کا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ٹریپ، اسٹرائلائزر اور ویکسین اپنانے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، CDA اور دیگر فریقین کو پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس، متعدد اہم بلز منظور۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنجاڑ نے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن ایکٹ میں ترمیمی بل پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ ایوان نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایجوکیشن سے متعلق بل کی بھی منظوری دے دی۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے ریگولیشن کا بل منظور۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ بل بھی متفقہ طور پر منظور۔ جناح اسپتال اور چائلڈ ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کا کنٹرول حکومت سندھ کے پاس ہوگا۔ سندھ پولیس کا بینک صارفین کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان۔ بھاری رقم لے کر نکلنے والے شہری پولیس سیکیورٹی حاصل کر سکیں گے۔ شہریوں سے لوٹ مار کی بڑھتی وارداتوں کی روک تھام کے لیے سندھ پولیس کا اہم اقدام۔ بینکوں کے باہر پولیس کی جانب سے آگاہی بینرز آویزاں، شہریوں کو رابطے کی ہدایت۔ شہری پولیس سیکیورٹی لینے سے گریزاں، عدم اعتماد برقرار۔ سندھ میں بینک صارفین کے تحفظ کے لیے پولیس کی نئی حکمت عملی۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کے مزید 3 مقدمات سامنے آ گئے۔ ڈیفنس پولیس نے پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پولیس نے ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی۔ تفتیشی افسر قاسم تنولی کے مطابق انمول عرف پنکی اور اس کے رائڈر کے خلاف 2 مقدمات 2021 میں درج ہوئے تھے۔ ان مقدمات میں عباد سمیت 3 رائڈرز گرفتار ہو کر جیل میں ہیں۔ مزید 3 رائڈرز مفرور ہیں۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ایکشن۔ 3 مختلف کارروائیوں میں 4 ملزمان گرفتار۔ کلو سے زائد منشیات برآمد۔ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت ملزمان پر مقدمات درج، مزید تحقیقات جاری۔ سفائر سوڈا ایش منصوبے میں اہم اقدام۔ SIFC کی معاونت سے پانی کی فراہمی منظور۔ سفائر سوڈا ایش منصوبے کے لیے خوشاب کی مہاجر کینال سے 2.7 کیوسک پانی مختص۔ سوڈا ایش کی پیداوار بڑھنے سے صنعتی بنیاد مضبوط، درآمدی انحصار میں کمی اور سپلائی چین کا استحکام ممکن ہوگا۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورسز کی شاندار اور منظم پریڈ کا انعقاد۔ حج پریڈ میں فوجی دستوں، پولیس یونٹس اور اسپیشل کمانڈوز کی بھرپور شرکت۔ 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی حفاظت یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جدید دفاعی ساز و سامان، ہیلی کاپٹرز اور سیکیورٹی یونٹس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں اور نظم و ضبط کو سراہا۔ پاکستان سے حج پروازوں کا 34 روزہ آپریشن مکمل۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں سے 1,19,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ حج آپریشن کے دوران پاکستان کے 8 شہروں سے پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ حج آپریشن میں PIA سمیت سعودی فضائی کمپنیوں اور نجی ایئر لائن نے بھی حصہ لیا۔
پاکستان رینجرز کی کاوش، غلطی سے سرحد عبور کر کے بھارت جانے والے 2 پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور کے 2 شہری کتابوں کی ڈیلیوری کے دوران راستہ بھٹک گئے۔ غلطی سے سرحد عبور کرنے پر بھارتی بارڈر فورس نے دونوں کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فلیگ میٹنگ کے ذریعے معاملہ حل ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دونوں افراد کے خلاف کسی قسم کی بدنیتی یا غیر قانونی سرگرمی کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ معاملہ انسانی بنیادوں پر خوش اسلوبی سے حل کیا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، شاہین آفریدی ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، حارث رؤف، نسیم شاہ اور شاداب خان کی ٹیم میں واپسی، احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔